اچھا عزیز بچوں، بات یہ ہے دراصل دو تین باتیں ایسی ہیں بیٹا کہ بزم ادب ماشاءاللہ ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے. جیسے عفان وحید صاحب نے، چھوٹے بچے سکس گرین کے محمد خان نے، ساجد خان صاحب اور ساجد صاحب، ان کے تمام اساتذہ اور آپ تمام بچوں، آپ کے یہی جذبات ہیں، آپ کی دل میں خیالات آتے ہیں، سوالات اٹھتے ہیں، اور اساتذہ کرام بھی گاہے بگاہے اپنے تاثرات شیئر کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں. اور میں خود بھی محسوس کرتا ہوں انسان جو ہے میں کیسے آپ کو سمجھاؤں، بتاؤں کہ یہ جو سٹیج ہے، شیکسپیئر نے جیسے کہا تھا کہ لائف لائک اے سٹیج ہے، اس پہ بندے آتے ہیں، اپنا اپنا رول ادا کر کے چلے جاتے ہیں. اور جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، آپ سکستھ میں آئی ہیں، پرائمری پاس کر کے آئی ہیں، پھر مڈل، پھر سیکنڈری سٹیج، دین آپ کالج اور یونیورسٹی چلے جائیں گے. آج کے اس بزم ادب میں، آج کے اس مجلس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں. آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کے ذہن میں ٹیچرز ہوں یا ٹیچرز ہیں یا عزیز بچوں، آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے کسی قسم کا، ہاؤس اوپن ہے، آپ سوال کریں، پوچھیں، کمنٹ کریں، کوئی فیڈ بیک دیں، اپنی تجویز دیں. جیسے بیٹے نے کہا، کیا نام ہے آپ کا، امان اللہ، کہ سر ویکلی یا فورتھ نائٹلی 15 دن بعد ہونا چاہیے یا 3 ویکس کے بعد ہونا چاہیے بزم ادب کلاس روم میں. تو اس سے یہ ہے کہ بچے ایک فلٹر ہو کے آتے ہیں اور ہر بچے کو پارٹیسپیشن کا زیادہ موقع ملتا ہے. تو اس پہ ساجد صاحب، آپ جیسے ہم پہلے کرتے تھے، بالکل اسی طریقے سے آپ اس کو پلان کریں، ماڈلز اس کے وہ پروفارم میں نکالیں، اور ساجد خان صاحب، آپ، واجد صاحب، ہم سب بیٹھ کے ڈسکس کے اس کو، جمیل صاحب آپ سب کی آراء میں اور اوپینین میں اس کو ہم مزید دیکھیں گے کیسے اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو بیٹا آپ کے جو سوالات ہیں، دیکھیں مشتاق صاحب ہیں، ٹیچرز بچے موجود ہیں، آپ اتنے ڈسپلن سے بیٹھیں کہ کسی کی ضرورت ہی نہ ہو. آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں مجھے اندازہ ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ تجویز دے سکتے ہیں. مان اللہ نے تجویز دی، اس پہ عمل ہو گیا. عفان وحید صاحب نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، فیضان صاحب نے، سب نے. تو ہم نے اس کو دیکھا، اس کے پلس پوائنٹس، ایڈوانٹیجز کو دیکھا، ڈس ایڈوانٹیجز کو دیکھا. تو ایک سٹیج پہ ہم نے جا کے فیصلہ کیا کہ بالکل یہ ہونا چاہیے. پہلے کیوں نہیں ہوا، اس کی اپنے ریزنز ہیں، اپنی کچھ وجوہات ہیں کہ کسی وجہ سے ٹھیکیدار صاحب نے وہاں پہ وائرنگ نہیں کی، نیچے آگے اوپر چھت سے کوئی سیپیج تھی، اس کو مشتاق صاحب نے، پرویز بھائی، سداد بھائی، آپ نے، ہم سب نے مل کو اس کو جو ہے ٹھیک کیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ وہ پانی تقریباً 99% ختم ہو گیا. جو تھوڑا بہت ہے عفان صاحب، اس کو بھی سداد بھائی کو بتائیں، کیمیکلز ڈالیں. تو بیٹا بزم ادب میں ایک چیز جو بار بار ڈسکس ہوئی کہ بھئی ریٹائرمنٹ، اس جہاں سے چلے جانا ہے. آج ٹھیک 1.5 مہینہ رہ گیا، 1 مہینہ اور 15 دن. تو جب میں دیکھتا ہوں، ماضی میں جاتا ہوں کہ ہم نے سروس کیسے سٹارٹ کی، کہاں پہ میں پہلے تھا، پھر یہاں پہ آیا، کیا کچھ ہوا. تو یہ جتنا بھی کریڈٹ جاتا ہے نا، یہ جتنی بھی شاباش جاتی ہے، میں لفظاً نہیں کہتا، لفاظی سے نہیں کہتا، یا ویسے ہی جس کے اتلے دلے نال میں نہ آتا، دل سے کہتا ہوں کہ سارا ماشاءاللہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے، اساتذہ کرام کو جاتا ہے. ان کے، ہمارے جو شاگرد بچے آپ بیٹھے ہیں، بچوں کو جاتا ہے، آپ کے والدین کو جاتا ہے، ہمارے اسٹاف کو جاتا ہے. پرویز بھائی سے لے کے آج شعیب صاحب سینئر موسٹ ہیں، اس وقت ایاز خان صاحب تھے، اقبال صاحب تھے، شاہ فیصل صاحب تھے. یہ ان لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے. ٹیچرز جو ہیں ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، کوئی ٹرانسفر ہو گئے ہیں. ایسے ایسے ٹیچرز
اب بات جو ساجد خان صاحب نے یا بچوں آپ نے آتی ہے، ٹھیک ہے، ٹیم کا جو کیپٹن ہوتا ہے اس سے بھی شاباش جاتی ہے، لیکن میں ویسا کیپٹن نہیں ہوں. میں آپ کا خادم ہوں، آپ کے لیے رہنمائی کے لیے، آپ کی گائیڈنس کے لیے آپ کے ساتھ مل کے ہم چلتے ہیں مشاورت کے ساتھ، اور توکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے نیک نیتی کے ساتھ کوشش ہوتی کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کام آتی ہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ہم یہاں پہ آئے تھے، پرانی بلڈنگ تھی، سجاد صاحب آپ کو تو یاد ہے، آپ نے وہاں پہ ٹیچنگ بھی کی ہے، اور حفیظ صاحب یہ بزمدب، اب جو سب سے پرانے یہاں پہ بشارت صاحب بیٹھے ہیں، عتیق صاحب، مفتی حفیظ صاحب، مشتاق صاحب، فنویز بھائی اور جاوید خان صاحب. آج ان کا ڈائلیسس ہے، وہ بیمار ہیں، آج چھٹی پہ ادھر گئے ہوئے ہیں. تو یہ باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب ہم یہاں پہ پہلے دن بیٹھے، بشیر بھائی تھے ہمارے بہت اچھے ماشاءاللہ بھائی تھے، بڑے خدمتگار اور بہت اچھے مشورے دینے والے. تو انہوں نے کہا جی ایسے جیسے ہم مختلف باتیں ہوتی ہیں تو اتفاق سے یہاں پہ کوئی بزم ادب نہیں ہوتا تھا. تو میرا پہلا ویک تھا، فرسٹ ویک پہ میں نے اندازہ لگا لیا. تو پھر ہم نے پہلے ویک پہ پلاننگ کی، اینڈ نیکسٹ ویک سے جو آ رہا تھا مہینے کا آخر، اس میں ہم نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. تو عزیز بچوں، آپ کو شاید علم نہ ہو، میں بھی آپ کی طرح 5ویں میں، 6ٹھی میں، 8ویں 10ویں ایسے، ادھر دیکھے بیٹا بات سنیں، ادھر دیکھے باتیں نہ کریں. جیسے آپ کا دل دھک دھک کرتا ہے، میں سوال کروں نہ کروں، شرماتا ہے بندہ، پوچھنے سے ڈرتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، یہ صرف آپ کا ہے، صرف آپ کے ذہن میں آتا ہے. اب جو امان اللہ کے ذہن میں ہے یا حسن منیر ہے تو وہ اس کو پتہ ہے، کسی اور کو نہیں پتہ. تو آپ جب بھی کومنٹ کریں، سوال کریں، اپنی جگہ سے اٹھیں، اس سے پہلے دل میں دعا پڑھ لیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، رب اشرح لی پڑھ لیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دعائیں، اللہم سبحانک لا علم لنا، جو سورہ بقرہ میں آتی ہے وہ. اس کے علاوہ رب زدنی علما. اور اعتماد کے ساتھ اپنا وقت لیں، سکون کے ساتھ اپنا سوال، اپنی تجویز، اپنی رائے دے دیں. مختصر ہو، اونچی آواز میں دیں، مناسب آواز میں دیں. پہلے اس کو آپ ریپیٹ کر لیں دل میں. بیٹا یہ جمائی جب آئے آگے ہاتھ رکھتے ہوتے، پورا منہ نہیں کھولتے، جمائی آگے ہاتھ رکھتے. تو اس طریقے سے آپ کا یہ ہوگا کہ یہ جو جھجک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ادھر کئی بچے آئے ہیں جنہوں نے، آج ان کا پہلا دن تھا، بہت اچھا بیٹا آپ نے قومی نغمہ پیش کیا، لطیفے بہت اچھے تھے. ایک لطیفہ میں بھی آپ کو سناؤں گا، اگر آپ کہیں گے تو میں سناؤں گا، ورنہ نہیں سناتا. تو لطیفے بہت اچھی چیزیں ہیں، ان سے بندہ سیکھتا ہے. آپ حیران ہوں گے، آپ کہیں گے کیسے سیکھتا ہے؟ مشاعر صاحب بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے. بہت اچھے اچھے لطائف ہیں، بہت ہی اچھے اچھے. تو ابھی مائک آپ کو دیتے ہیں، کسی بچے کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی کمنٹ، کوئی چیز ہے تو آپ وہاں سے بیان کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو چھٹی دیں گے. 10 منٹ ہیں ابھی ہمارے پاس، 10 منٹ ہیں جی. مائک یہ عفان صاحب آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے نیک جذبات کا اظہار کیا. ساجد خان صاحب، باقی سب کا. بیٹا سوال کوئی پوچھنا چاہے کسی بھی قسم کا سر نے کہا تو جیسی ابھی وقت ہے، سوالات آپ کے ذہن میں سر نے کہا بلا جس سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا عفان صاحب، اچھا ٹھیک. چلیے آپ نے کتنی کلاسز پڑھی ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ سعد علی. سعد علی. سعد علی نے پوچھا ہے میں نے کتنی کلاسز کی تعلیم حاصل کی ہے. بیٹا 16 کلاسز، ایم اے اکنامکس اس کو کہتے ہیں.
اور ساتھ ٹیچر ایجوکیشن جو اساتذہ کی تعلیم ہے، تربیت ہے، ٹیچر ایجوکیشن میں ایم ایڈ کی ہے، ماسٹرز کی ہے اس میں۔ اب اور کوئی سوال ہے؟ شاباش۔ دیکھیں میں آپ کو پریکٹیکل اس لیے بتا رہا ہوں، اب سوال کرنے کے لیے دماغ میں جو ہے سوچنے کے لیے، کمل کا پھول آپ نے دیکھا ہے بیٹا؟ کہاں پہ ہوتا ہے کمل کا پھول؟ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جی پانی میں ہوتا ہے۔ کمل کا پھول کہاں پہ کھلتا ہے؟ کمل کا پھول کہاں پہ کھلتا ہے؟ تو دماغ کے لیے بھی آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے، جیسے کمل کے پھول کے لیے پانی ہے، ایسے دماغ کے لیے مطالعہ چاہیے۔ یہاں پہ ڈائلاگ ہوا تھا کہ جی چلیں سر آپ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کریں گے؟ بہت اچھا سوال ہے اپنا شیر علی، یہ مشکل سوال بھی اور بہت اچھا سوال ہے۔ ابھی تک تو بیٹا 2-3 چیزیں ہیں، کوئی سوچا نہیں ہے۔ مجھے 2-3 بلکہ 4-5 کہہ لیں آفرز آئی تھی مختلف سائٹ سے، اسکول کھولنے کی، اسکول میں پارٹنرشپ کرنے کی، بلکہ 2-3 سال سے 5 سال سے ہیں۔ تو میں نے اس میں معذرت کی کہ پرائیویٹ اسکول جب آپ کھولیں گے یا پارٹنرشپ کریں گے، پارٹنرشپ جو ہے معذرت کے ساتھ بہت ہی بٹر ایکسپیرینس ہوتا ہے مفتی صاحب، جتنا ہو سکے آدمی اس سے بچے، انٹل اینڈ انلیس کوئی جوائنٹ کمپنی نہ ہو، ڈاکومنٹیشن نہ ہو۔ تو 2-3 اور کچھ چیزیں تھیں، تو ابھی بس یہی ہے کہ ریسٹ ہوگا چند مہینے، چند ہفتے، کچھ میں کوشش کروں گا لکھنے لکھانے کے حوالے سے، اور کچھ کتابیں ہیں، کچھ بکس ہیں جو ابھی یٹ ٹو کمپلیٹ، ان کو مکمل کرنا ہے، ابھی ان کو میں نے پڑھنا ہے۔ تو آپ سب سے یہ گزارش ہوگی میری صحت کے لیے، میری زندگی کے لیے، آخرت کے لیے لازمی دعا کریں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے جی اور کچھ چلیں، تھینک یو۔ اچھا بس یہ اجازت چاہوں گا، لیکن اجازت سے پہلے ہے جی سوال۔ اچھا لطیفہ کون سا سناؤں جی انہیں؟ جی بچہ کہہ رہے ہیں ایک سر کے لیے شعر پڑھنا ہے۔ جی آپ کی نظر ایک شعر کرنا چاہتا ہوں۔ نہ تھا قسمت میں بچھڑ جانا بھی ہوتا ہے، نہ تھا قسمت میں بچھڑ جانا بھی ہوتا ہے، جو کلیاں پھول بنتیاں میں گر جانا بھی ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا میں نے آپ کو لطیفہ سنانا ہے۔ اب تقی صاحب یاد دیں، آواز آتی ہے آپ کو؟ خاور صاحب آواز آتی ہے؟ ایک امریکن، ایک پاکستانی اور ایک سکھ جو ہے وہ کہیں انڈین سکھ کہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک امریکی بندہ تھا، ایک پاکستانی اور ایک انڈیا کا کوئی سکھ بھائی بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ۔ تو ان کی آپس میں گفتگو ہوئی۔ امریکہ نے دونوں کو تانا دیا کہ یار آپ لوگوں نے کیا ترقی کی ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو 1969 میں 1969 میں چاند پہ چلے گئے تھے، چاند پہ پہلا قدم ہم نے رکھا ہے، آپ لوگوں نے کیا کیا؟ تو جو پاکستانی تھا اس کو غصہ آیا، اس نے کہا تم کیا سمجھتے ہو، تم چاند پہ گئے ہو، ہم پلوٹو پہ جائیں گے۔ اس نے کہا کیسے جاؤ گے؟ کہا تم دیکھنا بس ہم چلے جائیں گے۔ جو سکھ بھائی تھا اس کو اور زیادہ غصہ ہے، اس نے کہا تم دونوں نے کیا کمال کیا ہے یا کیا کمال کرو گے؟ کمال تو ہم کریں گے۔ اس سے پوچھا کیا؟ اس نے کہا ہم سورج کے اوپر جائیں گے۔ وہ دونوں حیران، اور اس نے کہا آپ سورج پہ کیسے جاؤ گے؟ اس کی روشنی جو ہے وہ 8 منٹ اور 20 سیکنڈ میں زمین پہ پہنچتی ہے، تو تم تو جل بن کر راکھ ہو جاؤ گے، تم نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس سکھ نے کہا تم نے ہمیں بیوقوف سمجھا ہے،
हम दिन को तो नहीं जाएंगे, हम रात को जाएंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा। पाकिस्तान जी बस काफी है। अजीज तलबा, मैं सारे खामोश हो जाएं।